جی ٹی وی مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور بالآخر ایسا لگتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر یہ پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہو سکتی، لیکن شاید نیت رضامند ہے، اس لیے اب حکومت 7 یا 8 نومبر کو یہ لڑ سکتی ہے۔ اگر آپ ویسے دیکھیں تو حکومت کو جو مطلوبہ حمایت حاصل ہے اس وقت وہ 237 ارکان کی ہے 342 کے ہاؤس میں، اور اس میں اگر قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن دیکھیں تو مسلم لیگ نون کے 125، پاکستان پیپلز پارٹی کے 74، ایم کیو ایم کے 22، مسلم لیگ کاف کے 5، استحکام پام جو علیم خان صاحب گئے تھے 4، اور آزاد حکومتی ارکان 8، اور اس کو پاس کرنے کے لیے حکومت کو 224 ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ دوسری طرف اپوزیشن جتنی بھی کوشش کر لے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی کہ ان کے ارکان کی تعداد 100 سے بھی کم ہے۔ سینٹ میں بھی اگر میں آپ کو لے چلوں تو وہاں بھی جو اپوزیشن کے حکومت ارکان کی تعداد 74 کے قریب ہے، اور اپوزیشن کی 36 بھی نہیں بنتی، تو لیکن اس میں سب سے بڑی ہرڈل پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ یہ آئینی ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے بغیر پاس نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے پیپلز پارٹی نے 6 نومبر کو اپنا اجلاس طلب کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں محترم وسیم سجاد صاحب، سابق چیئرمین سینٹ، وزیر قانون، اور ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں آئین پر۔ شکریہ، ہمیشہ آپ کو زحمت دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں وسیم سجاد صاحب۔ میں براہ راست اس بات پر آ جاتا ہوں کہ غالباً جب یہ 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی تو پوری تمام پارٹیوں نے مل کر کی تھی، اور ایک پرسیپشن یہ ہے، بلکہ چیئرمین سینٹ رضا ربانی یہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم اس لیے لائی جا رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے، یا اس کو محدود کیا جائے، یا اس کے پر کاٹے جائیں۔ جی محترم وسیم سجاد۔ جی اس میں جو آپ نے صحیح فرمایا کہ ترمیم نہیں ہو سکتی جب تک کہ خصوصاً پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ووٹنگ میں شامل نہ ہو۔ اب اس میں جو اخبار میں جو چیزیں آئی ہیں، اور جس کا ذکر بلاول بھٹو صاحب نے کیا ہے کہ وہ کیا ترمیم کرنا چاہتے ہیں، تو ایک جو ترمیم وہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 160 جو آئین کا ہے، وہ جو صوبوں کا حصہ ہوتا ہے ٹیکسوں میں اس کے متعلق ہے، اور 160 میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی شیئر صوبے کو ایک دفعہ مل جائے اگلے سال وہ کم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک جینوئن پرابلم سا آ رہا ہے، کیونکہ اخراجات حکومت کے بہت بڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف تو ڈیٹ سروسنگ ہے، دوسری طرف جو افواج ہیں، سروسز ہیں، ان کے اخراجات ہیں، جو ہندوستان کا رویہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں اپنی دفاع کو کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ جو پیسے بچ جاتے ہیں وہ کافی نہیں ہوتے کہ صوبوں کا ان 160 کے مطابق ان کو حصہ دیا جائے۔ تو یہ ایک مشکل آ رہی ہے، اور میرے خیال میں اس پہ غور کرنا ضروری ہوگا کہ کوئی ایسا نظام بنا لیا جائے کہ صوبے بھی خوش رہیں اور مرکز بھی خوش رہے، لیکن جب فکس کر دیا جاتا ہے اس سے مشکلات آتی ہے۔ یہ بھی آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جو ترمیم کی گئی تھی، یہ 18ویں ترمیم کے تحت یہ حصہ یا حق صوبوں کو دیا گیا تھا۔ تو اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو 18ویں ترمیم میں صوبوں کو اختیار دیا گیا تھا یا ان کا حصہ دیا گیا ہے، اس میں ترمیم ہوگی، وہ شاید فکس کے بجائے وہ انکم کے مطابق، یعنی جتنی انکم ہوگی حکومت کی، جتنے ٹیکسز اکٹھے ہوں گے اس کے مطابق ان کو شیئر ملے گا۔ تو یہ ایک چیز جو ہے بہت اہم ہے، اور میرے خیال میں جو مرکزی نقطہ ہوگا اس ترمیم میں وہ یہی ہوگا کہ اس کو ہم تبدیل کریں، اس میں ترمیم کریں تاکہ آسانی پیدا ہو حکومت و اخراجات کے لیے۔ حکومت کا ڈیٹ سروسنگ میں خرچ ہو رہا ہے، آرم فورسز پہ خرچ ہو رہا ہے، ان کے ہتھیاروں پہ خرچ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیز وہاں پہ دیکھنی ہوگی۔ دوسری جو ترمیم آئی ہیں اخبارات میں وہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں۔ وہ بھی جو نظام ہے، جو موجودہ نظام ہے، اس کے تحت
اپوزیشن اور حکومت کو مل کر الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کی تقریر کا اختیار دیا گیا ہے. اب اس میں بھی شاید ترمیم کرنا چاہتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر الیکشن کمیشن کے سربراہ ہوتے ہیں، اور وہ ایسی شخصیت ہونی چاہیے کہ تمام جو سیاسی پارٹی ہیں ان کو اعتماد ہو. اگر یہ صرف حکومت کے اختیار دے دیا گیا ہے تو شاید وہ اعتماد نہ رہے، اور ہماری تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے شاید یہ مناسب نہ ہو کہ الیکشن کمیشن کو صرف حکومت ہی اس کی تقرری کرے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سینٹ میں پہلے اس کو پاس کر لیں، پارلیمنٹ پاس کر لیں گے آج یا کل، اس کے بعد قومی اسمبلی میں بھیجیں گے. اور آپ کو شاید یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک ترمیم ایسی تھی شاید نواز شریف صاحب کے دور میں کہ جس میں قومی اسمبلی میں پاس ہو گئی تھی لیکن سینٹ میں بھیجی جب گئی، اس سے پہلے ان کی حکومت گھر بھیج دی گئی تھی غالباً جس کے ذریعے وہ کچھ لوگ کہتے تھے امیر المومنین بننا چاہتے تھے. جی وسیم سجاد صاحب. جی بات یہ ہے جی کہ اگر کوئی ترمیمی بل لایا جاتا ہے تو اس کو سینٹ میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اسمبلی میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے. یہ اچھی تجویز ہے کہ اس کو پہلے سینٹ میں پیش کیا جائے اور جو بھی تجاویز ہیں وہ کمیٹی کو بھیج دی جائیں، اور کمیٹی جو ہے اس پہ غور کرے اور بغیر کسی دباؤ کے اس پہ بحث ہو. اور میرے خیال میں اب چونکہ یہ معاملہ پبلک میں آ گیا ہے تو یہ پبلک میں بھی ڈیبیٹ ہوگا، اخبارات میں بھی ہوگا، بار ایسوسیشن میں بھی ہوگا، کیونکہ یہ بہت اہم ترامیم ہیں جو آئین میں کی جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں ایک اچھی تجویز ہوگی کہ پورا ڈیبیٹ کر کے فیصلہ کیا جائے، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں جو شاید اچھی ہیں میری نظر میں، مثلاً یہ 160 کی ترمیم کرنا شاید ہماری ایک قومی ضرورت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے تشویش آ رہی ہے. اور ایک جو تجویز آئی ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا جائے، تو وہ 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو اس وقت بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تجویز سامنے آئی تھی، لیکن اس وقت کمیٹی نے اس کو رد کر دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو 18ویں ترمیم کی کمیٹی تھی اس میں تمام پارٹی شامل تھی، تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تجویز کو رد کر دی اور کہا کہ جی ضرورت نہیں ہے، موجودہ سپریم کورٹ ہی مناسب ادارہ ہے جس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ نیا کانسٹیٹیوشن کورٹ بنانے سے بہت سی مشکلات ہوگی. مناسب یہ ہوگا کہ موجودہ سپریم کورٹ کو زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے. اور اس میں جو سب سے بڑی ایک اعتراض آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے گئے ہیں اس پہ ایگزیکٹو کا اختیار آ گیا ہے، اور ایگزیکٹو کا بینچ بنانے میں بینچ میں کون ہوگا، اگر اختیار ہوگا تو سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بینچز بنائے گئے ہیں، یہ چلے اگر کورٹ بھی بناتے ہیں تو کورٹ اگر خود مختار ہوگا اور کورٹ کا چیف جسٹس بینچز بنائے گا وہ زیادہ مناسب ہوگا بجائے اس کے کہ بینچز ایگزیکٹو بنائے یا کوئی ایگزیکٹو کنٹرول ادارہ بنائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہوگا جوڈیشری کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے کہ بھی یہ جو ایگزیکٹو انفلوئنس آ رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. وسیم سجاد صاحب، مجھے آج اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو سے تو یہ لگ رہا تھا کہ ایک حد تک نیم رضامند ہے پیپلز پارٹی. اور پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا 26ویں ترمیم ہو، ہمارے دوست ہیں، میرے لیے بڑے محترم ہیں، اپنے جب فوجی کورٹوں کا مسئلہ آیا تھا رضا ربانی صاحب نے بھی پھر تنقید کی ہے. آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں پاس کرنے پر مجبور بھی ہو جاتے ہیں کہ بدقسمتی سے آپ کی پولیٹیکل پارٹیاں اتنی مضبوط نہیں ہیں اور کسی پوائنٹ پر ایک نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کرتی رہی ہیں حکومت گرانے میں، وہ آپ اس کو سب کو جانتے ہیں. تو مجھے تو ایسا لگا کہ جو اسحاق ڈار صاحب سے خاص طور پر سینٹ میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب سینٹ سے پاس ہو جائے گی تو قومی اسمبلی پریشر ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی نیم رضامند ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اشتراک کے اقتدار سے کتنے ان کے مفادات وابستہ ہیں، ان کے گورنرز ہیں، ان کے سی ایم ہیں. جی وسیم سجاد صاحب. جی بات یہ ہے جی کہ یہ پیپلز پارٹی کے بغیر اگر ترمیم کی جاتی ہے تو مناسب نہیں ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹیوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی وہ دیکھیں نا، آئین میں ترمیم کوئی روٹین کی بات نہیں ہوتی. آئین میں ترمیم میں کنسنسس ہونا چاہیے، قوم کا کنسنسس ہونا چاہیے.
آپ کو یاد ہوگا کہ جو 1973 کا آئین بنایا گیا تھا وہ بھی کنسنسس سے بنا تھا، اس پہ تمام متفق ہوئے تھے تو وہ پاس کرایا گیا تھا. اور یہ پیپلز پارٹی اس وقت بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، ان کی بھی خواہش یہ تھی کہ جو بھی آئین بنے وہ باقاعدہ کنسنسس سے بنے. لیکن اس کے بعد تو کنسنسس نہیں بنی نا. اس کے بعد وسیم سجاد صاحب جو بھی آئینی ترمیم آئی، مجھے نہیں لگتا ان میں سے شاید کوئی ایک ہو کنسنسس پہ ہو رہی ہو. 26ویں ترمیم پہ کہاں کنسنسس ہوا؟ اس سے پہلے 15ویں ترمیم جو لا رہے تھے نواز شریف صاحب، اس پہ کہاں ہوا؟ جی یہی بات ہے نا جی کہ جب ترمیم کی جائے کنسنسس کے بغیر، تو آج بھی وہ 26ویں ترمیم پہ بہت سی کنٹروورسی ہے، اس پہ بہت سی تنقید ہو رہی ہے، اور وہ جو متفقہ آئین کا کانسیپٹ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو جب بھی کوئی ترمیم کی جائے جس پہ کنسنسس نہ ہو اور وہ آئین میں ترمیم کی جائے تو پھر وہ کرٹیسزم بھی ہوگی، تنقید بھی ہوگی، لوگ خوش نہیں ہوگے اور ہر وقت پارلیمنٹ کے اندر ٹینشن رہے گی. تو مناسب یہی ہے کہ جو بھی ترمیم لائی جائے تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے، ان کو مشورہ کیا جائے، کیونکہ اگر کوئی قومی مفاد میں کوئی چیز ہے تو مجھے یقین ہے کہ پارٹیز اس سے متفق ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے جوڈیشری متاثر ہو رہی ہے یا ہمارا پارلیمانی نظام متاثر ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس میں پھر مشکلات آئیں گی. شکریہ وسیم سجاد صاحب، چیئرمین سینیٹ، وزیر قانون. جیسے میں نے کہا آئین کا درجہ رکھتے ہیں، ان کا تو یہی کہنا تھا کہ کنسنسس ہونی چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یک طرفہ طور پر ماضی میں اب خاص طور پر پچھلے چند برسوں میں ترامیم پاس ہوتی رہی ہیں. ایک اور اہم ایشو ہے غزہ امن فوج، اس پر گفتگو کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. غزہ امن فوج بننے سے پہلے ہی تنازعات کا شکار ہو گئی. اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے مہمان ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. بلکہ میں جب دیکھ رہا تھا بریک سے پہلے تو ان کو میں نے کہا یہ آپ ریٹائرڈ کیوں لگاتے ہیں؟ ماشاءاللہ ابھی بھی آپ اور آلویز فوجی تو فوجی رہتا ہے نا ہمیشہ، اور ایک بڑے اہم ادارے کی سربراہی سنبھالنے والے ہیں. شکریہ جنرل صاحب آپ کو میں نے جوائن کیا. تو یہ اس سے پہلے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے اس طرح بنتی رہی ہیں، لیکن یہ بننے سے پہلے ہی کنٹروورسی کا شکار اس لیے ہو رہی ہے کہ اس میں رکاوٹ کیا کیا ہیں جنرل صاحب، اگر آپ گائیڈ کریں گے مجھے. جی تھینک یو ویری مچ مجاہد صاحب فار انوائٹنگ می اور فار اے ویری کائنڈ انٹروڈکشن. دیکھیے مجاہد صاحب یہ بڑا سینسٹیو میٹرز ہیں اور اس کو کنٹروورسی تو دیکھیں نا، سپوائلر تو ہر جگہ ہوتے ہیں جی. دیر آر پیپل ہو آر انٹرسٹڈ ان دا کانفلکٹ. اسٹیٹس بھی ہیں، لوگ بھی ہیں جو کانفلکٹ کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اس سے ڈسٹرب کیا ہوگا غزہ کا یا جو فلسطین کا جو اینڈ اسٹیٹ ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اینڈ اسٹیٹ اگر 2 اسٹیٹ سلوشن ہے تو اس کو الٹا کوریوگراف کرنا چاہیے جی، کہ ہم وہاں تک پہنچیں گے کیسے. سینسٹیو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے اندر دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو لیڈ کریں گے ہمیں 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف. اور اگر ہم شروع سے ہی ifs اینڈ بٹس میں پڑ گئے، یہ ہوگا وہ نہیں ہوگا. اسرائیل تو چاہے گا، اسرائیل کی لابی بھی چاہے گی، انڈیا امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ بھی چاہے گی کہ یہ کسی طریقے سے سکٹل ہو جائے، اینڈ دے ول ٹرائی ٹو کریٹ کہ اسلامک کنٹریز کے اندر ہی ایک دوسرے کے اوپر شکوک و شبہات یا اس طرح کیے جائے. تو غائب کیا ہو جائے گا؟ مسنگ پیس اینڈ مسنگ پیپل آف غازہ جو آلریڈی مینیو میں ہے جی، یا فلسطین کے جو لوگ ہیں. تو رکاوٹیں دیکھیں سکٹلرز تو بہت ہے. پھر جب آپ پالیسی پرسوٹس کرتے ہیں نا، میری نظر میں مجاہد صاحب تھرو نان اسٹیٹ ایکٹرز، تو کسی وقت بھی یہ چیزیں سکٹل ہو سکتی ہیں جی. جب نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ایک لیڈ رول دیا جاتا ہے کسی بھی طرف سے، میں ابھی اس کی صحیح غلط یا اس کے نہیں جانا چاہتا. کئی دفعہ تو ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو کسی اور کی پراکسی لگ رہے ہوتے ہیں، وہ ایکچولی ان کا ماسٹر کوئی اور ہوتا ہے جی. تو یہ انفارچونیٹلی ہسٹری میں چیزیں سامنے آئیں گی. تو فلسطین کا جو مسئلہ اگر اس کو بگاڑ پیدا ہوا تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا فارمولہ ہے دیٹ از آن، اسی کی یہ تانے بانے ہیں. اور میں تو یہ ریکویسٹ بھی کروں گا، بلکہ ہماری خواہش ہوگی کہ جو اسلامک یہ جو 8 کنٹریز جڑی ہیں، یہ اب ایک شیئرڈ آبجیکٹو کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ان کو ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ لیکن آگے جناب بڑھنا ایک ذرا افسوسناک امر یہ ہے کہ جو بیشتر اسلامی ملک، ابھی ایک UN کی رپورٹ آئی ہے، چلے امریکن سمیت ویسٹرن کنٹریز تو اسرائیل کو چھپ چھپا کے اس دوران بھی سپورٹ کرتی رہیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں UAE ہو، مصر ہو،
اردن ہو, بحرین ہو, ان کی ابھی بھی اربوں ڈالر کی ٹریڈ ہے اسرائیل کے ساتھ. انہوں نے مشروط نہیں کی کہ بھائی کم از کم ان بچوں کو تو مت مارو, اسپتالوں میں تو بمباری مت کرو, اس طرح لوگوں کی نسل کشی تو نہیں کرو. اس لیے اسرائیل کو ایک یہ بڑا سپورٹ حاصل ہے, امریکہ کی نہیں بلکہ ان سو کالڈ عرب ممالک کی. سوری ٹو سے. جید صاحب دیکھیں, آپ ہم سے بہتر طریقے سے چیزوں کو جانتے ہیں, آپ نے ریئل پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوا جی, آپ نے تو ابھی عمر گزار دی ایسی کام میں. یہ امہ, بردرہڈ, دوستی, قربانیاں, سیکریفائس, اچھی فکشن کی چیزیں ہیں جی. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریئل پالیٹکس. دیر آر اونلی ٹو تھنگس جو قومیں جو ہیں یا اسٹیٹس لے کر آگے چل رہی ہوتی ہیں جی. پاکستان جیسا ویسے ایموشنل ملک ان چیزوں میں ڈوبتا ہے کبھی کبھی, اور انفارچونیٹلی اچھا ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے بھی ہم ان کو یوز ضرور کرتے ہیں, لیکن پالیٹیشینز یوز کرتے ہیں فار ڈومیسٹک پالیٹکس اپنی اس چیز کو لینے کے لیے کہ اسلام کے ووٹ لے لیے, مذہب کے ووٹ لے لیے, پاپولر سینٹیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, چاہے آپ سیٹ ایک بھی نہ جیتیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دو چیزیں جوڑتی ہیں, فیئر اینڈ انٹرسٹ. تو آئی تھنک ان دونوں کا مکس ہے ان مسلم ممالک کے اوپر, فیئر بھی ہے اور اپنا انٹرسٹ بھی ہے جو ان کو جوڑ لیتا ہے. دیکھیں مجھے ذاتی طور پہ بھی کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے فلسطین اسرائیل کے ساتھ جو بھی کسی ملک کے ریلیشن شپ ہو, لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دا پیپل آف غزہ. یہ یاد رکھیے گا, آپ والی بات وہ اس کانٹیکسٹ میں ضرور دیکھوں. تو پاکستان میں کم از کم پاکستان کا ہم کہہ سکتے ہیں کوئی ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ سینٹیمنٹ پاکستانی نیشن کے, اسپیشلی اب اس جینوسائیڈ کے بعد, کچھ عرصہ پہلے شاید سچویشن کچھ اور تھی, لیکن سلولی اینڈ گریجولی ڈکلائن آیا ہے جی سچویشن امپروو ہونے سے. 1992 کے 95 میں آپ کو بیلگریڈ کانفرنس یاد ہوگی, اسی طرح کا ایجنڈا تھا اس وقت. تب ٹوٹل 75,000 کے قریب سیٹلرز یہاں پر موجود. لیکن اگر ایک مجھے یاد دے, ذرا وقت کی کمی ہے, لیکن ایک ابھی کچھ عرصے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ اصل یہ غزہ امن فوج یا یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو, فلسطینیوں کو لیبیا کوئی غالباً 5 لاکھ یا 10 لاکھ بھیج دیا جائے اور یہ کام اس فوج سے لیا جائے, کیونکہ ایک پاکستان کی فوجی, آپ کو علم ہے پورے عالم اسلام میں, ایک ایجپٹ کی کہہ رہے ہیں تھوڑی سی فوج ہوگی, اور یہ وہ لوگ نہیں کر سکے. شاید اس لیے ہم پر وہ زور دے رہے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہوں. دس از آل کنسپائریسی مجاہد صاحب. جو پاکستان کا سٹانس ہے اور جو پاکستان کے جو انفارمیشن میرے پاس ہے, خاص طور پہ جو ملٹری لیڈرشپ کی, دیٹ از ویری ویری کلیئر. نو سچ ایکشن ول بی ٹیکن بائی اینی. اس لیے تو پاکستان کہہ رہا ہے کہ 8 ملکوں نے یا جو بھی اسلامک کنٹریز ہیں یہ مل کے ایک کنسٹیٹیوشن بنائیں گے آف دس فورس, مے بی انڈر یونائٹڈ نیشن, جو بھی ہوگا ایک کولیکٹیو ایگریڈ اپون ایجنڈا ہوگا. اسی کے اوپر جو رولز آف انگیجمنٹ کہہ لیں یا رولز آف فنکشننگ جو ہوں گے نا, اسی کے اوپر ہوں گے. اٹ کین ناٹ ہیپن کہ ڈس آرمامنٹ آف حماس کے لیے یہ صرف جا رہی ہے یا ان کو ریڈیوس کرنے جا رہی ہے اور بلیم بھی مسلمانوں پہ آ رہا ہے, کہ کسی کی مشنری فوج کے طور پر نہیں جا رہے. اور پاکستان ملٹری ناٹ ایٹ آل. میں خود یونائٹڈ نیشن میں رہا ہوں جی, ہم نے سینٹ کام میں پاکستان کی نمائندگی کرتا رہا اس وقت میں جب امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے سیریس تعلقات تھے. پاکستان دیکھیں آپ کو یمن والا یاد ہوگا, جب پاکستان کی ڈپلائمنٹ کے لیے یمن کا جب انسیڈنٹ ہوئے تھے 2014-15 میں, تو آپ پاکستان پہ بہت پریشر تھا ڈپلائمنٹ. سو پاکستان ٹک دیٹ ٹو دا پارلیمنٹ. ابھی یہ پارلیمنٹ میں بھی چیزیں جائیں گی, ڈیفینیٹلی جائیں گی, بٹ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اٹ از آل کنسپائریسی تھیوری ایز فار ایز پاکستان از کنسرن جی, اس کا تو مجھے آئی ایم ویری مچ کلیئر اباؤٹ اٹ. جیسا میں بہت تفصیل سے بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ کو علم ہے اسکرینوں بڑے ظالم ہوتی ہیں. 27ویں ترمیم کا ایسا شور ہوا کہ آپ کو اتنا میں وقت دے نہیں سکا, لیکن آئی تھنک جلدی کل یا پرسوں آپ سے زیادہ ڈیٹیل میں اس ایشو پر گفتگو ہوگی. شکریہ ایک بار پھر آپ کا جنرل رائد محمود صاحب. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بریلوی کو بریک کی طرف جا رہا ہوں. کہا یہ گیا کہ جناب ایک اہم آپ بھول گئے, غزہ پہ گفتگو کر لی, ترمیم پہ کر لی, لیکن اس ایشو پہ نہیں کری جو اس وقت کراچی کے شہریوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, یعنی ٹریلر اور ڈمپر جو ہر روز جہاں بحق جان لے رہے ہیں ہمارے بچیوں کی. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. کراچی میں ٹریلر اور ٹینکر اور ڈمپر کے ہاتھوں جس بے ایمانہ طریقے سے
یہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اگر وہ مناظر آپ دیکھیں پھر، اور جب لوگ آگے لگانے پر مجبور ہو جائیں، اس کے معنی یہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ دلی میں کاشان، کل شادے اور اس کی بیوی، اور ہر روز واقعات سانحہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے جناب؟ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈمپر ایسوسیشن کے کوئی محسود ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں یہ ٹرائبل ایریا ہے، محسود ٹرائب سے ان کا تعلق ہے، تو کراچی کو بھی وہ ٹرائب کی طرح سمجھتے ہیں، اور یہاں دندناتے ہوئے ان کے ڈمپر ٹرائلر ہوتے ہیں۔ ایک طرف یہ چالان کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ اور سندھ پولیس، کیا پولیس کی آنکھیں بند ہیں؟ میں تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹریلر، ڈمپر، ٹینکر پولیس کے تعاون سے چل رہے ہیں، اور ان پر مقدمہ صرف ان ٹینکروں پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس علاقے کے ایس ایچ او پر، اس علاقے کے ایس پی پر بھی یہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جو ہمارے کور کرتے ہیں کرائم رپورٹر حضرات، وہ ان کا علاقوں کا نام بتائیں، اس علاقے کے ایس ایچ او کا نام بنائیں، اس ایس پی کا نام بتائیں، اور ہاں ہمیں ای کے نام پر جو موٹر سائیکلوں کا اور لائسنسوں کا ہو رہا ہے، بہیمانہ طریقے سے حکومت سندھ کے یہ ادارے کراچی کے شہریوں کی زندگیوں کو جان لے رہے ہیں، ٹیکس لگا رہے ہیں، اور کوئی بولنے والا نہیں۔ جو نمائندہ ایم کیو ایم بنتی ہے ایک بیان دے کر یہ خاموش ہو گئے۔ اگر آپ دیکھیں 2025 میں تقریباً 731 جہاں بحق ہوئے ہیں، ان میں بچوں کی تعداد 92 ہے۔ کیا گزرے گی؟ کاش ان کے بچے اگر اس طریقے سے مارے جاتے تو پھر انہیں پتہ چلتا۔ یہ جو میں جن پولیس والوں کی اور ان اداروں کی اور ان کے سربراہوں کا ذکر کر رہا ہوں، پھر دیکھیں ٹرالر سے 40، 81، 49، انتہائی بھیانک یہ کراچی میں ڈمپر کراچی کے شہریوں کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم وزیرستان اور کسی ٹرائبل ایریا میں رہ رہے ہیں۔ کیسے آ رہے ہیں یہاں پر جبکہ عدالت کا حکم تھا کہ یہ ڈمپر ٹرائلر کراچی شہر میں نہیں آئیں گے؟ پوری ذمہ دار ہے صوبائی وزیر قانون، جو پتہ نہیں کس کس بات کے ایوارڈ لے رہے ہیں ہمارے پاس، پوری ذمہ دار ہے اس بات کی پوری پولیس، سندھ پولیس، آئی جی پولیس، ڈی آئی جی پولیس، اور خاص طور پر میں کہوں گا ان تھانوں کے ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی کے نام دیے جائیں کہ جہاں پر یہ مارتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے کہ پروفیشنل میں ہوتے ہوئے مجھے اس طرح کی بات نہیں کرنی تھی، لیکن مجھے علم ہے کہ کسی کا بچہ جہاں بحق ہو جائے، کسی کا بیٹا یہاں بحق ہو جائے، اس پر کیا قیامت ٹوٹتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کاش ان کے یہاں یہ واقعہ سانحہ ہوگا، پھر ان کو پتہ چلے گا۔